رئیسہ خاتون صاحبہ زوجہ یاسین صاحب مرحوم آف محمدی سیتاپور سرکل اپنے شہر میں اکیلی احمدی ہیں، 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے، پورا گاؤں غیر احمدیوں کا ہے۔ خاوند کی وفات کے بعد مخالفین احمدیت نے ان کو ہر طرح سے ڈرایا دھمکایا کہ احمدیت چھوڑ دو ورنہ تمہارا یہاں رہنا محال کر دیا جائے گا، تمہاری جوان بیٹیاں ہیں، ان سے کون شادی کرے گا؟ مگر یہ خاتون مخالفین کو ہمیشہ یہی جواب دیتی کہ میں اپنی بیٹیوں کی شادی احمدیوں میں ہی کروں گی، چاہے یہ ساری عمر گھر میں کنواری ہی بیٹھی رہیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ مگر اور صرف ماں نہیں کہہ رہی تھی، بیٹیوں نے بھی یہی کہا، مگر احمدیت سے ہٹ کر کبھی کسی سے رشتہ نہیں کروں گی۔ موصوفہ کی بیٹیاں بھی احمدیت کی اتنی فدائی ہیں، جیسا کہ میں نے کہا، ان کی بیٹیاں، ان کا بھی یہی جواب تھا، اگر کریں گی شادیاں تو احمدیوں میں کریں گی، نہیں تو نہیں کریں گی۔ جب کسی کام سے گھر سے باہر نکلتی ہیں تو مخالفین طنزیہ انداز میں جملے بھی کستے ہیں بیٹیوں پر کہ دیکھو قادیانی مرزائی جا رہی ہے، لیکن بیٹیوں کی اس ہمت اور ثابت قدمی کو دیکھ کر مخالفین بھی گھبرا جاتے ہیں کہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ان پہ ہمارے باوجود تنگ کرنے کے۔ ان کی اس ثابت قدمی کی وجہ سے آج تک مخالفین کی ہمت نہیں ہوئی کہ ان کے گھر کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں۔ اب 2 بیٹیوں کی اللہ تعالیٰ کی فضل سے احمدیوں میں شادی ہو بھی گئی ہے۔ کہ سریا صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ وہ گجرانوالہ میں علی پور میں رہتے تھے۔ 1974 کے ہنگاموں میں جب وہاں پر جلوس آیا تو ایک رات 5-6 آدمی ہمارے گھر آ گئے۔ میری تائی جان نے ان سے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے گھر والوں کو اور تم لوگوں کو جلانا چاہتے ہیں، آگ لگا کے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر میری تائی جان نے ان سے کہا کہ بے شک ہمارے گھروں کو جلا دو، لیکن ہمیں یہاں سے نکل جانے دو۔ اتنے میں میرے بہنوئی عنایت محمد صاحب بھی آ گئے۔ انہوں نے میرے بہنوئی اور میرے والد غلام قادر صاحب کو پکڑ لیا، میرے سامنے ان کو زبردستی گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ اکیلی عورت تھی، کچھ نہ کر سکتی تھی، اور میرے دیکھتے دیکھتے ان ظالموں نے دونوں کو گولیاں مار کر شہید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر کی توفیق دی، اور 2 ماہ بعد کہتی ہیں میری والدہ بھی وفات پا گئیں، اور بہت تکلیف دہ حالات تھے اس وقت، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر ثابت قدم رکھا اور انہوں نے احمدیت کی خاطر اپنے ایمان پر باوجود اس سختی کے اپنے ایمان پر آنچ نہ آنے دی۔ پھر ایک ذکر ہے ایک قربانی کا، ایک شہید حنیف محمود صاحب نے ایک مضمون لکھا ہے، اس میں ذکر کیا ہے کہ ایک شہید نوجوان کی والدہ سے تعزیت کے لیے، جو 2008 میں جو واقعات ہوئے، 2010 میں جو واقعات ہوئے ہیں 28 مئی کو، کہ ایک شہید نوجوان کی والدہ سے تعزیت کے لیے جب اکٹھے ہوئے تو انہوں نے افسوس کے الفاظ پر ٹوک دیا، یعنی افسوس کرنے جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے ٹوک دیا، روک دیا کہ میرے سے افسوس نہ کرو، میں تو ایک شہید کی والدہ ٹھہری ہوں۔ شہید کی والدہ، شہید کی بیوہ یا بہن بھائی ہونے کا شرف حاصل ہونے کے الفاظ تقریباً ہر گھر سے کہتے ہیں سننے میں آئے، اور بڑا حوصلہ اور صبر سے ان سب نے عورتوں نے برداشت کیے عزت میں۔ پھر ایک مضمون میں ایک ذکر آیا ہے جو الفضل میں چھپا تھا کہ احمدی خواتین اور تحریک وقتی زندگی کے موضوع پر، کہ خاتون اہلیہ مستری نور محمد صاحب گنج مغل پورہ تھیں، اپنے بیٹے محمد لطیف احمد سری کو انہوں نے خط لکھا کہ آج قادیان میں رہنا بہت بڑا مجاہدہ ہے، تم نہایت جواں مردی اور استقلال سے حفاظت مرکز کی ڈیوٹی دیتے رہو، اور اگر اس راہ میں جان بھی دینی پڑے تو دریغ نہ کرو، یاد رکھو کہ تم پر ہم تبھی خوش ہوں گے جب تم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مقدس بستی قادیان کی حفاظت میں قربانی کا وہ اعلیٰ درجے کا نمونہ دکھاؤ جو ایک احمدی نوجوان کے شایان شان ہے۔ گھبراؤ نہیں، خدا تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، ہم تمہارے ماں باپ تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تمہیں استقامت بخشے۔ پھر شہداء لاہور کے ذکر میں، جن کا پہلے میں ذکر کر بھی چکا ہوں اپنے خطبات میں، یہاں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ایک واقعہ، میں نے بیان کیا تھا پہلے بھی، کہ ایک خاتون لکھتی ہیں کہ میرے چھوٹے بچے بھی جمعہ پڑھنے گئے تھے اور خدا نے انہیں اپنے فضل سے بچا لیا۔ جب مسجد میں خون خرابہ ہو رہا تھا تو وہ ہماری ہمسائی ٹی وی پر دیکھ کر بھاگی آئیں، کیونکہ پاکستان کا ٹیلی ویژن اس وقت دکھا رہا تھا سب کچھ۔ میرے گھر آئی اس سوچ کے ساتھ کہ میں رو دھو رہی ہوں گی، کیونکہ مسجد کے ساتھ ان کا گھر تھا،
اور وہ نظارے بھی دیکھ رہی تھیں، خبر بھی سن لی تھی، لیکن کہتی ہیں میں نے جو میرے پاس آئیں تو میں نے ان سے کہا کہ ہمارا معاملہ تو خدا کے ساتھ تھا، مجھے بچوں کی کیا فکر ہے، ادھر تو سارے ہی ہمارے اپنے ہیں جو مسجد میں موجود ہیں، اگر میرے بچے شہید ہو گئے تو خدا کے حضور مقرب ہوں گے، اور اگر بچ گئے تو غازی ہوں گے۔ یہ سن کر وہ عورتیں حیران رہ گئیں اور الٹے پاؤں واپس چلی گئیں کہ عجیب عورت ہے، کیسی کیسی باتیں کر رہی ہے۔ پھر یہ بھی میں پہلے بیان کر چکا ہوں شہدائے لاہور کے قصے میں کے تعلق میں، کہ ایک احمدی طالب علم جو تھوڑا عرصہ ہوا یہاں UK میں تعلیم کے لیے آیا تھا، وہ مجھے ملنے آیا اور مجھے بتایا کہ میں آپ سے اپنی ماں کی ہمت کی ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس طالب علم لڑکے کو مسجد میں 2 گولیاں لگی تھیں، فائر ہوئے جو ہو رہے تھے تو گولیاں اس کو بھی لگی تھیں۔ کہتے ہیں میں جو زخمی ہوا ہوں تو ماں کو فون کر کے بتایا کہ اس طرح گولیاں لگی ہیں اور خون بہہ رہا ہے، تو ماں نے جواب دیا کہ بیٹا میں نے تمہیں خدا کے سپرد کیا، اگر شہادت مقدر ہے، خبریں آ رہی ہیں کہ لوگ شہید ہوئے ہیں، تو جرت سے جان اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنا، کسی قسم کی بزدلی نہ دکھانا۔ بہرحال اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، آپریشن سے گولی نکال دی گئی۔ تو یہ ہے ماں کا کردار، جب مائیں اپنے بچوں کو ایسی تربیت دے رہی ہوں، شہادت کے لیے تیار کر رہی ہوں، لواحقین جو شہداء کے لواحقین افسوس پر آنے والوں کو تسلی دلا رہے ہوں، تو پھر ایسی قومیں کبھی ختم نہیں ہوا کرتی، دشمن چاہے جتنا مرضی زور لگا لے، کیونکہ یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور سزا کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ آزمائش اور امتحان لے رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بہرحال ہمیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے سخت امتحان سے بچائے اور اپنی نصرت کے ایسے نظارے دکھائے کہ دشمن خائب و خاسر ہو جائے۔ امیر صاحب گیمبیا لکھتے ہیں کہ نارتھ بینک کے گاؤں ایساؤ کی سسٹر آجا ٹیدا کنتے ایک مومر خاتون ہے، انہوں نے کافی بڑی عمر میں بیعت کی، غیر احمدی خامند اور اولاد کی خوشی نصیب نہ ہونے کے باوجود، غیر احمدی خامند تھا ان کا اور اولاد بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ بڑی استقامت سے اپنے دین پر قائم رہیں جب احمدیت قبول کی ہے۔ بلڈ پریشر اور شوگر کی مریضہ ہیں، لیکن اس کے باوجود فارمنگ اور باغبانی کا کام کرتی ہیں اور اپنا چندہ باقاعدگی سے ادا کرتی ہیں۔ خاوند اور دیگر خاندان کی ہر بات بڑے صبر سے برداشت کرنے کے باوجود برداشت کرتی ہیں، ان کی سختیوں کے باوجود ہمیشہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ رہتی ہے۔ جب بھی اپنے فارم اور باغ سے آمد ہوتی ہے تو جماعت سے رابطہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس پر جتنی زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے وہ پہلے وصول کریں، پھر اس باقی چندے جو ہیں وہ وصول کریں۔ مالی قربانی ان لوگوں میں بھی ہے جو ابھی نئے احمدی ہو رہے ہیں، مالی قربانی کا جذبہ۔ آئیوری کوسٹ جماعت کی ایک خاتون اموری اکارو صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ 2008 میں جب میں نے دیکھا کہ ہمارے گاؤں سے کثیر تعداد میں لوگ خلیفہ وقت کو ملنے گھانا جا رہے ہیں، جب میں گھانا کے دورے پہ گیا ہوں 2008 میں، تو میں نے کہا کہ میں بھی جاؤں گی، مگر دل میں خیال آیا کہ میرا کاروبار تو پہلے ہی نہ ہونے کے برابر ہے اور پھر سفر خرچ اور 10 دن کا کام بھی نہ کر سکوں گی۔ بہرحال خدا تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میں نے پختہ ارادہ کر لیا اور گھانا چلی گئی۔ وہ کہتی ہیں کہ گھانا جا کر خلیفہ وقت کو دیکھا اور خطاب سنے، گو کہ مجھے اپنی زبان نہ ہونے کی وجہ سے اصل تقریر سمجھ تو نہ آئی، باوجود اس کے انگلش میں بھی تھی اور ترجمہ بھی ہو رہا تھا وہاں کی، لیکن کیونکہ ان کی مقامی زبان اور تھی، کہتی ہیں سمجھ نہیں آئی، مگر دل مطمئن ہو گیا کہ میرا سفر ضائع نہیں ہوا، بلکہ میرے لیے برکتوں والا سفر ہے۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں جن کو زبان سمجھ آئے نہ آئے خاموشی سے بیٹھتے ہیں اور سنتے ہیں باتیں،
لیکن یہاں بعض دفعہ شکایت آ جاتی ہے لجنہ کی کہ آواز آ بھی رہی ہوتی ہے، زبان بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، اس کے باوجود بچوں کے بہانے خود باتیں کرنے میں زیادہ مصروف ہوتی ہیں۔ بس ان نئے آنے والوں سے بھی سبق سیکھنا چاہیے ہمیں۔ خیر کہتی ہیں کہ چنانچہ جس دن سے میں گانا سے واپس آئی ہوں، آگے ان کے ایمان کی پختگی دیکھیں مزید، آج 2012 تک میرا کاروبار پہلے سے ہر روز بڑھتا جا رہا ہے۔ 2008 کی نسبت 7-8 گنا زیادہ کاروبار اور منافع ہو رہا ہے۔ میرا دل مطمئن ہے اور میرا ایمان پختہ ہے کہ وہاں جا کر جلسہ سن کر خلیفہ وقت سے مل کے میں نے کچھ ضائع نہیں کیا بلکہ دنیا بھی حاصل کی، اور اب میں کوشش کرتی ہوں کہ جو بھی خلیفہ وقت کی طرف سے ارشادات آتے ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کروں۔ فضل رحیم صاحب سرکل انچارج شولہ پور مہاراشٹر انڈیا لکھتے ہیں کہ شولہ پور میں جماعت کا قیام آج سے 17 سال پہلے ہوا تھا۔ جماعت کو منظم بنانے میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں نے بھی بے شمار قربانیاں کی ہیں۔ محمد اسماعیل شیخ صاحب جو اس وقت صدر جماعت شولہ پور ہیں، ان کی اہلیہ شمیم بیگم صاحبہ شولہ پور کے نثار احمد کی بیٹی ہیں، جو کہ پہلے خود بھی احمدی تھے، لیکن بیٹی کے نکاح کے بعد نثار احمد مخالفین سے ڈر کر احمدیت سے منحرف ہو گئے اور جماعت کی مخالفت شروع کر دی، اور اپنی بیٹی کو بھی منحرف کرنے پر مجبور کیا۔ اپنی بیٹی پر طرح طرح کے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ بیٹی کو دیا ہوا زیور تک واپس لے لیا۔ شمیم بیگم صاحبہ اس سب کے باوجود ثابت قدم رہیں اور اپنے والد صاحب کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتی رہیں، لیکن ان کے والد صاحب اور دیگر رشتہ داروں کا ظلم ان پر بڑھتا چلا گیا، جس کی وجہ سے انہیں اپنی جائیداد سے بھی محروم ہونا پڑا۔ انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے اور والد صاحب سے کہا کہ مجھے احمدیت کی نعمت کے مقابلے پر کچھ نہیں چاہیے، ساری جائیداد بھی جاتی ہے چلی جائے مگر میں احمدیت کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اور پھر اپنے شوہر سے کہا کہ ہم کچھ دنوں کے لیے قادیان چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ موصوفہ اپنے شوہر اور ایک دودھ پیتے بچے کو لے کر قادیان آ گئیں۔ جاتے وقت انہیں جگہ جگہ جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی، لیکن موصوفہ نے اپنے مخالف ماں باپ سے کہا کہ میں سچائی پر ہوں، اگر آپ لوگوں کو نجات چاہیے تو آپ لوگ بھی اس راستے کو قبول کریں، امام مہدی کے قدموں پر آ کر جھک جائیں۔ اور روتے ہوئے یہ کہہ کر اپنا فون انہوں نے بند کر دیا۔ اس کے بعد موصوفہ کئی مہینے قادیان میں رہی ہیں اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے واپس اپنے علاقے میں چلی گئی ہیں اور بڑے اچھے حال میں اپنی زندگی کے دن گزار رہی ہیں۔ انڈیا سے ہی ایک اور واقعہ ہے، حافظ ریحان احمد صاحب جنہوں نے فیملی کے ساتھ 2000 میں بیعت کی تھی، سن 2000 میں، اپنی والدہ رئیسہ خاتون صاحبہ کے متعلق تحریر کرتے ہیں کہ خاکسار کے احمدی ہونے کے بعد ہمارے گاؤں چھتبنا ضلع سہارنپور یوپی میں بڑی شدید مخالفت ہوئی۔ تمام گھر والوں اور رشتہ دار مخالف ہو گئے، گھر والے اور رشتہ دار مخالف ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے والدین اور بھائیوں کو بھی احمدی ہونے کی توفیق عطا فرما دی۔ میرے والدین کے احمدی ہونے کے بعد گاؤں میں ہمارے پڑوسیوں اور دیگر رشتہ داروں نے شدید مخالفت اور گالی گلوچ کا سلسلہ شروع کر دیا، لیکن میری والدہ نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑی جرت کے ساتھ اس مخالفت کا مقابلہ کیا۔ دارالعلوم دیوبند سے ملاؤں نے آ کر کئی دن تک ہم لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی اور پھر بالآخر طرح طرح کی دھمکیاں دیں، لیکن میری والدہ کے حوصلہ دینے اور سینہ سپر ہونے کی وجہ سے یہ ملا ناکام واپس اور نامراد ہو کے واپس لوٹے اور پورے گاؤں میں اکیلا ایک خان احمدیت پر قائم رہا۔ پھر لکھنؤ کے زونل امیر صاحب لکھتے ہیں کہ ایک خاتون جو بکریدہ خاتون نام ہے یا کیا، بہرحال سیتاپور یوپی کی تھیں، جو کہ بیوہ ہیں، 1996 میں اپنے بچوں سمیت احمدیت قبول کی، جس پر سارا گاؤں ان کا مخالف ہو گیا۔ ایک بیٹا اس وقت غیر احمدی مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ مخالفین نے موصوفہ کو دھمکی دی کہ اگر احمدیت سے توبہ نہ کی تو تمہارے بیٹے کو مدرسے سے نکال دیا جائے گا۔
کئی روز مولوی گاؤں میں آ کر موصوفہ کو تنگ کرنے لگے، مگر یہ خاتون ثابت قدم رہیں۔ آخرکار ان کے بچے کو غیر احمدیوں نے اسکول سے نکال دیا۔ موصوفہ نے اپنے بچے کو قادیان معلم کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا۔ جب مولویوں کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے اس خاتون کو اور زیادہ ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا کہ تم نے اپنے بچے کو قادیان بھیج دیا ہے اور یہ لوگ وہاں پر بچوں کے گردے نکال دیں گے اور اسے مار دیں گے۔ یہ بھی مولویوں کے دجل ہیں۔ مگر اس خاتون نے ان مولویوں کو جواب دیا کہ احمدی چاہے میرے سب بچوں کی جان بھی لے لیں، میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن میں نے احمدیت کو قبول کر کے صداقت کو پا لیا ہے، اب میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ باوجود شدید مخالفت کے یہ خاتون ہمیشہ ثابت قدم رہیں، اپنے دو بچوں کو قادیان سے معلم کی تعلیم دلوائی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے مالی قربانی میں بھی پیش ہیں۔ پھر لکھنؤ سے ہی ایک رپورٹ ہے، انڈونیشیا کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ ایک خاتون دہا صاحبہ نے بیعت کی اور احمدیت میں داخل ہو گئیں، جس پر ان کو اپنی والدہ اور دیگر بہن بھائیوں کی طرف سے سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی والدہ نے کہا کہ اگر تم احمدیت نہیں چھوڑتی تو میری موت پر میرے قریب نہ آنا اور نہ ہی مجھے چھونا۔ پھر اس قدر مخالفت ہوئی کہ اس احمدی خاتون کو اپنے خاوند کے ساتھ اپنا گاؤں، اپنا گھر، اپنا کاروبار سب کچھ چھوڑنا پڑا، لیکن یہ لوگ ثابت قدم رہے۔ اور خاص طور پہ یہ خاتون کہتی ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ اگر میں احمدیت چھوڑ دوں اور واپس اپنے گاؤں چلی جاؤں تو مجھے کافی دنیاوی فائدہ ہوگا، لیکن چونکہ میں احمدیت کی حقیقت کو جان چکی ہوں، اس لیے اب احمدیت کو چھوڑنا میرے لیے ناممکن ہے۔ میں نے دنیا پر اپنے دین کو مقدم کر لیا ہے۔ بس یہ ہے اس عہد پر قائم ہونے کی ایک اعلیٰ مثال جو ہزاروں میل دور بیٹھی ہوئی خاتون بھی دکھا رہی ہے، جس کا اظہار کر رہی ہے۔ پھر امیر صاحب انڈونیشیا لکھتے ہیں کہ تاسک ملایا میں سکاساری جماعت کا ایک واقعہ ہے۔ ایک احمدی خاتون کے خامد غیر احمدی ہیں۔ ان کی ایک نوعمر لڑکی کا نام عزیزہ یولیانتی ہے۔ وہ اپنے نانا اور نانی کے پاس رہتی ہے جو کہ احمدی ہیں۔ لڑکی کا والد اچانک بیمار ہو گیا۔ اس نے اپنی بیٹی کو کہا کہ وہ احمدیت چھوڑ دے اور اس کے پاس چلی آئے۔ بیمار ہو گیا ہوں، اگر تم نے مجھے ملنا ہے تو احمدیت چھوڑو اور پھر میرے پاس آ جاؤ۔ اس شخص نے اپنے بیوی کو طلاق دینے کی دھمکیاں بھی دی تھیں۔ خیر، اس پر نیشنل صدر صاحب نے اس لڑکی سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتی ہے، کیا احمدیت چھوڑ کے اپنے باپ کے پاس جانا چاہتی ہے؟ لڑکی نے سسکیوں بھری آواز میں صدر صاحب کو بتایا کہ گو کہ اس کا باپ اس وقت سخت بیمار ہے اور میرا دل یہی چاہتا ہے کہ میں اسے جا کے ملوں، اس کے گلے لگوں، لیکن اور اس کو میری ضرورت بھی ہے، لیکن میں جماعت کو نہیں چھوڑ سکتی۔ میں اپنے باپ کو تو قربان کر سکتی ہوں، اپنے جذبات کو تو قربان کر سکتی ہوں، لیکن احمدیت کو قربان نہیں کر سکتی، اپنے دین کو قربان نہیں کر سکتی۔ یہ ہے ایمان کی مضبوطی کی وہ داستانیں جو ہم آج کل دنیائے احمدیت میں ہر جگہ رقم ہو رہی ہیں۔ کینیا سے بشارت احمد صاحب مبلغ سلسلہ لکھتے ہیں کہ ایلڈوریڈ ریجن کی ایک جماعت مکوٹانو کی ایک معمر خاتون کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنی فیملی کے ساتھ جماعت احمدیہ میں شامل ہونے کی توفیق ملی۔ جب مخالفین کو علم ہوا تو انہوں نے کافی مخالفت کی اور بعض نے تو بائیکاٹ کر دیا۔ حال ہی میں سعودی عرب کی طرف سے دی گئی امداد سے مکوٹانو میں یہ گاؤں جو ہے ایک بڑی مسجد تعمیر کی گئی ہے اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے مالی مدد بھی دی جا رہی ہے، پیسے دیے جا رہے ہیں، ڈالروں کی بچھاڑ کی جا رہی ہے وہاں۔ یہ لوگ اس خاتون کے گھر بھی گئے اور کہا کہ احمدیت نے تمہیں کیا دیا ہے؟ وہ تو کچھ مدد کرنے کے بجائے تم سے چندہ لیتے ہیں۔ تم ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، ہماری مسجد میں آیا کرو تو تمہیں ہمیشہ مدد ملتی رہے گی۔ اس پر اس غریب عورت نے جواب دیا کہ پیسوں کے لالچ میں تمہاری مسجد میں نہیں آ سکتی۔ تم لوگ فتنہ پیدا کرتے ہو، تمہارے پاس اسلام نہیں ہے، حقیقی اسلام احمدیت کے پاس ہے۔ احمدیت نے ہمیں وہ نور دیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ اب ہمارا جینا مرنا احمدیت ہی ہے اور اسی سے وابستہ ہے۔ میں تو کہتی ہوں، ان کو کہا، ان مولویوں کو عرب سے جو آئے ہوئے تھے، کہ تم بھی احمدیت کی آغوش میں آ جاؤ
اور ہر قسم کا امن پاؤ گے۔ اس پر وہ یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ پھر تامل ناڈو انڈیا سے ہی بشارت صاحب کہتے ہیں، امیر ہیں وہاں کے، کہ ہماری ایک نئی جماعت کڈلور میں گزشتہ دنوں جو مخالفین کی طرف سے جماعت کے خلاف تحفظ ختم نبوت کے نام پر، یہ نام نہاد تحفظ ختم نبوت ہے، اصل تحفظ ختم نبوت تو جماعت احمدیہ کا کام ہے، کہ نام پر جلسہ منعقد کیا گیا تو ان میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف بد زبانی اور گالیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ چنانچہ احمدی احباب نے اس کے جواب میں اگلے ہفتے جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کرنا چاہا، لیکن مخالفین نے اس کو روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ پولیس اسٹیشن جا کر ہمارے خلاف حکومتی کارندوں کو اکسایا۔ چنانچہ پولیس والوں نے ملاؤں کی باتوں میں آ کر ہمارا جلسہ روکنے کا ارادہ کر لیا۔ پولیس بھی ان کے ساتھ مل گئی۔ ہمارے ایک مبلغ اجازت کی غرض سے جب پولیس اسٹیشن جانے لگے تو اس وقت موقع پر حاضر مستورات میں سے، عورتوں میں سے ایک عورت عائشہ بی بی صاحبہ نے کہا کہ میرا جانا بھی وہاں ضروری ہے۔ یہ کہہ کر برقع پہن لیا اور پولیس اسٹیشن پہنچ گئی وہ خاتون۔ چونکہ اس دن مرد لوگوں میں سے بہت کم تھے، اکثر کام پہ گئے ہوئے تھے، اور اس موقع پر موجود جو تھے ایسے لوگ نہیں تھے جو صحیح طرح اپنا مدعا بیان کر سکیں پولیس کو۔ جب مبلغ صاحب نے حکام سے بات چیت کی تو پولیس نے کہا کہ آپ تو یہاں کے لوکل آدمی نہیں ہیں اور نہ اس کی اجازت لینے کے حقدار ہیں، کیونکہ آپ لوکل نہیں ہیں، اس لیے ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے، چلے جائیں یہاں سے۔ لہٰذا لوکل افراد کا یہاں آنا ضروری ہے، وہ آئیں گے پھر ہم سوچیں گے۔ بہانہ بنایا انہوں نے۔ اس پر عائشہ بی بی صاحبہ نے پرزور آواز میں کہا بڑے جوش سے کہ میں یہاں کی لوکل ہوں، آپ مجھے اجازت دیں، ہم کیوں اپنے مذہب کی صداقت کا اظہار نہیں کر سکتے؟ ہم یہاں کا جلسہ کریں گے اور احمدیت کی برتری ثابت کرنے کے لیے ہر کوشش کریں گے، اپنے یہ ثابت کریں گے کہ اصل اور حقیقی عشق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے احمدیوں کو ہے۔ اس پر پولیس حکام حیرت زدہ ہو گئے اور غیر احمدیوں کی طرف سے جو حالات پیش کیے تھے ان کو بتائے، لیکن بہرحال پھر جلسے کی اجازت دے دی اس جرأت مند قدم سے جو احمدی عورت نے اٹھایا۔ پھر بنگال کلکتہ زون کا ہی ایک واقعہ ہے۔ اگست 2012 رمضان المبارک کی تاریخ کو 30 تاریخ کو جماعت احمدیہ عطا پور میں بعد نماز فجر درس کے دوران غیر احمدیوں نے لاٹھی لے کر لاٹھیوں وغیرہ سے دوسری چیزوں سے مسجد پر حملہ کر دیا۔ اس وقت انہوں نے مولم صاحب پر حملہ کیا، مگر ہماری احمدی عورتوں نے بڑی ہمت کے ساتھ مولم صاحب کو گھیرے میں لے کر بحفاظت ایک احمدی آدمی کے گھر پہنچا دیا۔ اس وقت احمدی عورتوں کو مولم صاحب کی حفاظت کرنے کی وجہ سے کافی مار بھی کھانی پڑی، لیکن انہوں نے اپنی ڈیوٹی نہیں چھوڑی۔ اس مرد کی حفاظت ان عورتوں نے کی، مگر انہوں نے مخالفین کا ڈٹ کر سامنا کیا۔ یہ ہے احمدیوں کی جرأت جو احمدی عورتوں نے دکھائی۔ امیر صاحب بنگلہ دیش لکھتے ہیں کہ اپریل 2005 کو ملاؤں نے جب سندربن مسجد میں قادیانی ہماری مسجد پر ملاؤں نے قادیانی عبادت گاہ کا بورڈ نصب کر دیا اور اس کے لیے ایک بڑا جلوس نکالا۔ اس جلوس نے احمدی گھروں پر بھی حملہ کر دیا اور لوٹ مار شروع کر دی۔ اس وقت سارے مرد مسجد کی حفاظت کے لیے گئے ہوئے تھے اور خواتین اور بچے گھروں میں تھے۔ عورتوں نے بڑی بہادری کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ قریباً 12 عورتیں زخمی ہوئیں، جن میں سے 5 کو شدید زخمی حالت میں ڈھاکہ میڈیکل کالج ہسپتال میں منتقل کرنا پڑا۔ ایک عرصہ تک وہ ہسپتال میں زیر علاج رہیں اور پھر واپس آئیں، لیکن انہوں نے مردوں کا مقابلہ کیا اور اپنے ایمان کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ امیر صاحب گیمبیا تحریر کرتے ہیں کہ اپر ریور ریجن کی سسٹر فاتو باہا اور ان کے خاوند پر 2001 میں گاؤں والوں نے حملہ کر دیا۔ اس حملے میں گاؤں کا ہیڈ بھی شامل تھا، چیف جو تھا۔ اس حملے میں اس کے خاوند کو بری طرح زخمی کر دیا گیا۔ اسے فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا، جہاں وہ چند دن داخل رہا۔ یہ حملہ اس وقت ہوا جب ان کے گھر بچے کا نام رکھنے کی تقریب ہو رہی تھی، یا ان کے فنکشن افریقہ میں رواج ہے بچوں کے نام رکھنے کے لیے تھوڑا سا فنکشن کرتے ہیں۔
اس کے علاوہ حملہ آوروں نے تمام کھانے کے برتن بھی الٹا دیے. وہ دعوت جو ہو رہی تھی، لوگ آئے ہوئے تھے، مہمان آئے ہوئے تھے، گھر والے خاندان والے اکٹھے تھے، کھانا تیار تھا، سارا کھانا پکا ہوا انہوں نے الٹا دیا. کھانوں میں ریت ڈال دی، مٹی ڈال دی. اور اسی پر بس نہیں کی، بلکہ حملہ آوروں نے بعد میں احمدیہ مسجد پر بھی حملہ کر کے مسجد کو بھی شہید کر دیا. جب ان کے رشتہ داروں کو معلوم ہوا تو وہ ان کو بچانے کے لیے آئے، اور رشتہ داروں نے صرف اتنا کہا کہ ہم یہی کر سکتے ہیں کہ بحفاظت نکال کر تمہیں محفوظ مقام پر پہنچا دیں. جب ان میاں بیوی سے کہا گیا کہ آپ یہ علاقہ چھوڑ دیں تو اس عورت نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کی قدر کرتے ہیں، بڑا شکریہ آپ کا، ہماری مدد کے لیے آئے، لیکن ہم احمدی ہیں اور جماعت کی اجازت کے بغیر ہم علاقہ خالی نہیں کریں گے. چنانچہ ایریا مشنری سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مخالفت کے باعث کوئی علاقہ تمام تر خالی کر لیا گیا ہو. آپ کو ہر حال میں یہاں رہنا چاہیے. یہ بات سن کر اس خاتون نے سب کو واضح طور پہ کہہ دیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ علاقہ نہیں چھوڑیں گے ہم. اگر یہ خاتون اس موقع پر ایسی بہادری کا نمونہ نہ دکھاتی تو یہ علاقہ احمدیہ سے خالی ہو جاتا. بہرحال مرکز کی مداخلت پر ریجنل گورنر کو رپورٹ کی گئی، جس نے پولیس کو بھجوا کر حالات کنٹرول کروائے. اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسجد بھی جو انہوں نے گرائی تھی وہ بھی دوبارہ تعمیر ہو چکی ہے. باقاعدہ وہاں مولم بھی ہے، جماعت بھی وہاں قائم ہے، اور ایم ٹی اے وغیرہ کے ذریعے سے اس وقت یہ پروگرام بھی وہاں سنا جا رہا ہے، کیونکہ سولر پینل کے ذریعے سے وہاں بجلی کا بھی انتظام ہو چکا ہے. بس یہ چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ان مثالوں کو ہم نے آئندہ بھی زندہ رکھنا ہے. یہ بتانے کے لیے میں نے یہ آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا دین کو دنیا پر مقدم رکھے بغیر حاصل نہیں ہوتی. کوئی لڑکی اس کمپلیکس میں مبتلا نہ ہو کہ جدید فیشن کا نہیں پتہ، یا اسے دنیا داروں کی طرح بالی ووڈ کا نہیں پتہ، ہالی ووڈ کا نہیں پتہ. یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ ایک لڑکی کا مجھے پتہ لگا واقعہ، وہ اس بات پر پریشان تھی کہ اسکول میں لڑکیوں نے اسے کہا کہ تمہیں پتہ ہے بالی ووڈ کا کوئی ذکر کر رہی تھیں آپس میں باتیں، تو اس نے کہا بالی ووڈ کیا چیز ہے. تو اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ تمہیں یہ بھی نہیں پتہ، تم نے کیا ترقی کرنی ہے، تم نے کیا سیکھنا ہے. بس اس بات کی فکر نہ کریں دنیا دار لڑکیوں کی طرح یا عورتوں کی طرح کہ ہمیں بالی ووڈ کا نہیں پتہ، یا فلاں چیز کا نہیں پتہ، یا دنیاوی چیز کا نہیں پتہ، یا یہ نہ کہیں کہ میرا می ٹائم ہونا چاہیے. یہ ایک نئی اختراع جو نکالی، نئی ٹرم جو نکالی آج کل. ہاں، اگر نمازیں قضا ہو رہی ہیں تو فکر کریں، اگر قرآن کریم کی تلاوت میں کمی ہے تو فکر کریں، اگر قرآن کریم کا ترجمہ سیکھنے میں کمی ہے تو فکر کریں، اگر کسی احمدی عورت اور لڑکی کو خلیفہ وقت کی طرف سے دین کی خدمت کے لیے آواز دی جا رہی ہے اور وہ آگے نہیں بڑھتی تو یہ فکر کی بات ہے. اگر آپ اپنا دین چھپا رہی ہیں اور کسی قسم کے کمپلیکس میں مبتلا ہیں تو یہ فکر کی بات ہے. بس یاد رکھیں جس عظیم کام کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے تھے، اس کو پورا کرنے کے لیے، آپ کا مددگار بننے کے لیے اگر انصار اور خدام کی ضرورت ہے تو لجنہ کی بھی ضرورت ہے. بس دین کی خاطر قربانی کے نئے جذبے کے ساتھ، قربانی کے نئے جذبے کے ساتھ آج یہاں سے جائیں اور ہمیشہ اس کو قائم رکھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ان تمام دنیاوی خواہشات کو قربان کر دیں جو فوقتاً فوقتاً دنیا اداروں کی طرف سے آپ کے دل میں ڈالی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. One world, one nation. Global Islamic Community.